میں نے اپنے امیزون کے اس ایکسپیرینس میں ایز اے مینٹر دیکھا ہے کہ لوگ جب کبھی امیزون کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پروڈکٹ لانچ تو کر لیں گے، کوئی بھی سافٹ ویئر آپ کو جو لوگ افیلیٹ لنکس دے کر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لنک لو اور پروڈکٹ سرچ کرو اور سیل کرنا شروع کر دو، لیکن ود ان 3 months ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا پروڈکٹ اسٹک ہو چکا ہے ڈسپائٹ اٹ واز اے وننگ پروڈکٹ. تو میں اب کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ویڈیوز میں ان سب ٹاپکس پر بات کروں جو کہ نہ صرف پروڈکٹ ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کے ایک پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہوئے صرف اس کی سیلز نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس سے ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے. جیسے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ پروڈکٹ سیزنل ہے، کیا وہ پروڈکٹ ٹرینڈ میں ہے، کیا وہ پروڈکٹ کسی لا کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اس مارکیٹ پلیس میں کون سے لاز انوالو ہیں. اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دے دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر سمر کے موسم میں آپ جو ہے گلوز سیل کرنے کی شروع ہو جائیں. اور وہ کیوں شروع ہو جائیں؟ کیونکہ آپ کو ایک سافٹ ویئر بتا رہا ہے کہ ابھی جو سردی گزری ہے اس میں یہ گلوز جو ہیں 5 لاکھ آرڈرز آئے ہیں اس کے لسٹنگ پہ. تو آپ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہی میں سیل کرتا ہوں، اور آپ جب اس کو سورس کر کے آپ کے پاس وہ پہنچتی ہے، آپ کے پاس جون جولائی ہوتا ہے، تو آف کورس آپ کو کوئی سیلز نہیں آئیں گی. اس کا مطلب ہے اگلے 6 مہینے کا تک کے لیے تو آپ نے جتنا اس میں انویسٹ کیا وہ آپ کے پاس تک ہو جائے گا. اور امیزون پر پیسے سٹک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا بزنس اسٹینڈ اسٹل پہ آ جاتا ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. اس کے ساتھ اور بہت سارے ایسپیکٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کچھ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو یو ایس میں سیل ہوں گے لیکن یو اے ای کی مارکیٹ پلیس میں سیل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر کوئی برقع یا نقاب یا ایسی ریلیجس ایسوسیٹڈ چیزیں جو یو اے ای میں بہت اچھے سے سیل ہوں گی، ہو سکتا ہے کینیڈا یا یو ایس اے کی مارکیٹ پلیس میں ان کی اتنی ڈیمانڈ نہ ہو. تو اگر آپ ایک کسی سافٹ ویئر کے بیس پر پروڈکٹ سرچ کر لیتے ہیں اور اس کو آپ غلط مارکیٹ پلیس میں لانچ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کس طرح سٹک ہو گئے ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کہیں گے کہ بھائی اتنا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایگزامپلس ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کسی بھی مارکیٹ میں پروڈکٹ لانچ کرتے وقت صرف اس کی سیلز یا پروفٹ کو نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ دیر آر لاٹ آف لیئرز ان بٹوین دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور ان لیئرز میں لا کو سمجھنا، کسی کلچر کو سمجھنا، ٹرینڈز کو سمجھنا، امیزونس کی پالیسیز کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اور یہ سب چیزیں صرف لفظوں کے حساب سے آپ کو نہیں سمجھنی، بلکہ یہ ایک لیئرز ہوتی ہیں جو 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سیکھنا ضروری ہے. امیزون انہی پالیسیز کی وجہ سے کبھی جو ہے آؤٹ آف ٹرینڈ نہیں ہوتا. اور جتنے بھی کمپٹیٹرز آئے ہیں امیزون کے سامنے، جیسے کہ والمارٹ ہو گیا یا ٹیمو ہو گیا، تو وہ امیزون کو بیٹ نہیں کر سکے انہی چیزوں کی وجہ سے، بیکاز امیزون نوز دا لاز ٹو اٹس کور. اور اگر امیزون کسی لا پر بات نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امیزون کو اس کا پتہ نہیں ہے. امیزون صرف اور صرف اس کو ایز اے میتھڈ یوز کر رہا ہے، سرپرائز میتھڈ یا ایز اے ٹول کہ بھائی وہ کس طرح سے اپنے کمپٹیٹرز کو ایج دے گا. اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دے دیتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر امیزون نے دیکھا کہ ٹیمو کی جنیرک پروڈکٹس کی سیل بہت زیادہ ہوئی، تو یہ باتیں بہت زیادہ شروع ہو گئیں کہ ابھی امیزون ڈیڈ ہو جائے گا پرائیویٹ لیبلز کے لیے. اور پرائیویٹ لیبلز نے جو ہے بہت زیادہ ایسے لوگ جن کے اکاؤنٹس امیزون نے کسی لا کی انفرنجمنٹ کی وجہ سے، پالیسی کی توڑنے کی وجہ سے ڈی ایکٹیویٹ کیے تھے، تو وہ یا تو ٹیمو پر سوئچ ہونے کی کوشش کرنے لگے یا پھر والمارٹ پر سوئچ ہونے کی کوشش کرنے لگے. امیزون نیو واٹ ٹو ڈو. امیزون کے پاس اتنی اتھارٹی موجود ہے کہ وہ لا میکر سے نئے لاز بھی ملک میں بنوا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں لابنگ. اینی ویز وہ ایک دن کسی اور دن کے لیے ٹاپک پہ میں ڈسکس کر لوں گی کہ لابنگ کیا ہوتی ہے اور آپ اس کو اپنے بزنس میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ امیزون نے جب دیکھا کہ ٹیمو جو ہے اس کو کمپٹیشن دے رہا ہے پرائیویٹ لیبل میں، تو امیزون نے اپنی ٹیم آف ایکسپرٹس کو بٹھایا اور پوچھا کہ بھائی مجھے آپشنز بتاؤ کیا کیا ہے. آف کورس ان کی ٹیم آف ایکسپرٹس نے بہت سارے آپشنز دیے تھے، اور آخر میں جس آپشن پر امیزون نے آمادگی کا ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ اب اس نے کہا کہ جو بھی پرائیویٹ لیبل امیزون پر سیل کرے گا اس کو اس کے ساتھ کمپلائنس پالیسی کی ڈاکیومنٹس لگانی پڑیں گی. کمپلائنس پالیسی کی ڈاکیومنٹس کیا ہوتی ہیں وہ تھوڑا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کینیڈا میں، یو ایس میں، ویسٹرن کنٹریز میں آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں
تو اس کے ساتھ جو ہے کچھ قانون ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی میڈیکل گلو سیل کرتے ہیں تو آپ اس کو چائنا سے جنیرک منگوا کر پہلے سیل کر سکتے تھے, لیکن کینیڈا کا قانون کہتا ہے کہ وہ گلو جو ہے میڈیکل ڈیوائس کلاس 2 کے لیول میں آتی ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو گورنمنٹ ویب سائٹ پہ ملے گی, اور اگر اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اس سے بہت سارے مزید آپ کو بزنس آئیڈیاز ملیں گے. اینیویز کمنگ بیک اگین ٹو دا ٹاپک, کیونکہ ہر بات کے اوپر ایک اور ٹاپک کھولتا ہے اور اس کے اندر مزید ایک اور دنیا ہوتی ہے, تو مجھے ہر دفعہ واپس ٹاپک کے اوپر آنا پڑتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ میڈیکل گلوز جو ہے کلاس 2 کینیڈا میں بنتا ہے, تو جو آتھرائز ڈسٹریبیوٹرز بھی کینیڈا میں سیل کر رہے تھے ان گلوز کو, انہوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے لائسنس نمبر لگانا پڑا. اور میں نے بہت سارے سپلائرز کو دیکھا جنہوں نے ریفنڈز آسانی سے دے دیے ان سب سیلرز کو, ایون ریٹیل سٹورز کو, جو کہ یہ گلوز خرید رہے تھے اور ان کے پاس لائسنس نمبر نہیں تھا. کیونکہ امیزون نے جب اپنے سیلرز کو کہہ دیا ہے کہ اب سے آپ نے اس پہ لائسنس کمپلائنس ڈاکیومنٹ لگانی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ انسپیکٹرز اس کو کسی بھی وقت چیک کر سکتے تھے, اور جو یہ سیل کر رہا تھا اس کے لیے مطلب ہے کہ وہ لا توڑا تھا, اور لا توڑنے کا مطلب ہوتا ہے یا تو فائن یا پھر امپریزمنٹ فار فیو ایئرس. تو آف کورس نو بڈی وانٹس ٹو فال ان دوز ایریاز. تو اب امیزون نے ٹیمو کو یہاں پر کیا ٹرک کیا کہ اب ٹیمو کے سیلرز پر بھی یہ لاگو ہو جائے گا کہ ان کو بھی کمپلائنس پالیسیز لگانی پڑیں گی. اور امیزون نے سمپل گورنمنٹ میں ایک پٹیشن ڈال دینی ہے لا کورٹ میں کہ بھائی دیکھو میرے تو سارے سیلرز جو ہیں یہ ڈاکیومنٹس لگا رہے, ٹیمو سارا کا سارا انلیگل ہے, اور گورنمنٹ نے سمپلی ٹیمو کو بین کر دینا ہے ان ملکوں میں. اور سارے وہ سیلرز جو کہ پرائیویٹ لیبل کی آڑ میں کی آس میں پیسے بنانے کی چکر میں ٹیمو پہ موو ہوئے تھے, ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ کتنا بڑا انہوں نے مسٹیک کیا ہے. امیزون کو پالیسیز کو نہ سمجھنا یا اس کو انڈر دا کارپیٹ برش کر دینا, کل کے لیے چھوڑ دینا. اس لیے میں بار بار جو ہے اس کمپلائنس پالیسی کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ اسپیشلی ایٹ دا مومنٹ یہ بہت گولڈن پیریڈ ہے آپ سب سیلرز کے لیے. جو جتنی جلدی ان چیزوں کو سمجھے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ایج ملے گا امیزون پر سیل کرنے کا, کیونکہ ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ پا رہا. ایوری بڈی از ہیونگ ڈیفیکلٹ ٹائم ٹو فائنڈ ریلائبل ریسورسز ٹو گیٹ ان ٹو دس سیکٹر آف سیلنگ آن امیزون. تو جو جتنی جلدی اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا, جتنی جلدی پالیسی لگائے گا, وہ صرف اور صرف اونلی سیلر بن جائے گا اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے ایز اے پرائیویٹ لیبل آن امیزون. اور کتنا مزہ آ جائے کہ وہی جو ملٹیپل سیلرز تھے اس کی جگہ صرف آپ وہ سیلر ہو جائیں اس پروڈکٹ کے. آف کورس دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج بگ لائف چینجنگ مومنٹ فار یو. Q4 از ویری امپورٹنٹ آئی وڈ سے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اگر آپ نے پرائیویٹ لیبل پروڈکٹس آرڈر کیے ہوئے ہیں تو آپ جو ہیں جلدی اس سے ریلیٹڈ سروسز فائنڈ کریں, جو کہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کر کے سرٹیفکیشن جو بھی ریکوائرمنٹس ہے گورنمنٹ کی اور امیزون کی وہ اٹیچ کریں, اینڈ یو ول بی ونر دس ایئر اینڈ اٹ کین کمپلیٹلی چینج یور لائف فار گڈ. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.